بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. سورہ لقمان کی آیت نمبر 6، آیت نمبر 7، 8 اور 9 ہے. آیت نمبر 6 سے لے کر 9 تک اللہ تعالی نے مستہزئین اور ایمان والوں کے انجام کا ذکر کیا ہے. مستہزئین کا مطلب ہے وہ لوگ جو کہ دین کے مخالف ہیں. ان کا ذکر پیچھے لہو الحدیث کے تحت ذکر ہو گیا، جس کی بات مکمل ہو گئی. ان کی ایک اور صفت ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں. کس طرح؟ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے کہ اس نے وہ نصیحت سنی ہی نہیں. كأن في أذنيه وقرا، جیسے ان کے کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے، رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں کہ کان میں آواز نہیں جاتی. فبشره بعذاب أليم، ان کو بشارت دے دو درد والے عذاب کی. اور جہاں یہ برے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھے لوگ بھی ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان والے ہیں اور عمل صالح والے ہیں. جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے باغات ہیں نعمتوں والے. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ غالب ہے، غالب قدرت والا ہے اور حکمت والا ہے. ان آیات کا خلاصہ اور مفہوم ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کے سامنے، پیچھے جو ذکر ہو رہا تھا نضر بن حارث کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس کے اندر مکمل بات یہ ہوگی تھی کہ یہ نضر بن حارث نے اپنے ساتھ مغنیہ قسم کی لڑکیاں لے کر آیا تھا. جب دیکھا کہ کوئی بندہ اسلام میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو لے کر آتا، دعوت کرتا، مغنیہ لڑکی اس کو کھانا کھلاتی اور وہ اس کو اس کے چکر میں لگا دیتا اور کہتا کہ تم اسلام کے اندر جاؤ گے وہاں اتنی مارے پڑیں گی، مشکلات ہوں گی. یہ دیکھو تمہارے مزے آ رہے ہیں، تمہارے لیے کتنے حسن و جمال کا، شراب و کباب کا انتظام ہم کر رہے ہیں تاکہ تم ایمان کی طرف نہ جاؤ. تو اس سے مراد ہر ایسا بندہ ہے جو کہ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی سہولت دیکھ کر، کوئی لذت دیکھ کر، کوئی مزہ دیکھ کر، کسی ڈرامے یا فلم کے چکر میں یا آنکھوں کے مزے کے چکر میں یا کانوں کے مزے کے چکر میں جب بھی کوئی بندہ دین سے دور ہوتا ہے تو اس کے اوپر اثرات آتے ہیں. کون سے اثرات آتے ہیں؟ کیا ہے؟ واللہ مستکبرن، وہ دین سے اعراض کرنے لگتا ہے، دین کو سننے سے اعراض کرنے لگتا ہے. کأن لم یسمعها، جیسے اس نے سنا نہیں، اور پھر اس سے سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے. جب میں سنتا ہوں مجھے غصہ چڑھ جاتا ہے، میں یہ ان لوگوں کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں. یہ جاہل چپٹ لوگ بہت قسم کے بہانے آ جاتے ہیں. کأن فی اذنیہ وقرا، ان کے کان، اس ایسے شخص کے کانوں میں ڈانٹ پڑ جاتے ہیں، یعنی کان میں رکاوٹیں ہو جاتی ہیں. اب کوئی بھی بہانہ بنائے، دین سننے اور سمجھنے سے خار آنے لگتی ہے. میرے سامنے اس طرح کے بہت سے مشاہدے گزرے ہیں، اور خود جب کالج یونیورسٹی کی تعلیم کے درمیان ایسا مرحلہ آیا، میں نے خود اس بات کو محسوس کیا کہ مولوی صاحب اللہ کا نام لیتے میں غصہ آتا تھا. الامان والحفیظ، اللہ حفاظت فرمائے.
اللہ ایسی کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنی دینداری پہ تکبر کرنا چاہیے اور نہ اپنے مال و دولت پہ تکبر کرنا چاہیے، نہ اپنی کسی صلاحیت پہ تکبر کرنا چاہیے، نہ اپنی فہم و فراست پہ تکبر کرنا چاہیے، نہ اپنے پیسے پہ تکبر کرنا چاہیے اور نہ اپنے اسٹیٹس پہ تکبر کرنا چاہیے۔ یہ کب اللہ ہدایت چھین لے اور یہ حالت کسی بھی انسان کی ہو جائے۔ ایک غلطی ہم سے ہوتی ہے جو دین کی ترویج اور تبلیغ کرتے ہیں، ہم لوگوں سے ایک غلطی بڑی کثرت سے ہوتی ہے، اور وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص قرآن مجید نہیں سنتا، ہماری محفل میں نہیں آتا، ہمارے درس میں نہیں آتا، تو ہم لوگ ان کو اس طرح کی آیتیں سناتے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، دیکھو تم لوگ مجلس میں نہیں بیٹھتے، تم لوگ مجلس ذکر میں نہیں آتے نا، تم لوگ شیخ کی مجلس میں نہیں آتے نا، تو دیکھو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَاللَّهُ بھاگ جاتے ہیں، كأن لم يسمعها، سننا نہیں چاہتے، اور كأن في أذنيه وقرا، اور سننا پسند بھی نہیں کرتے، کانوں میں ڈانٹ پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے وہ دین کی بات سننا چاہتا ہوں لیکن مجھ سے نہ سننا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کو میرا سمجھانے کا انداز سمجھ میں نہ آتا ہو، میرے سمجھانے کے انداز سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، میری آواز اس کو غیر مناسب لگتی ہو۔ مناسبت بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو مناسبت نہیں ہوتی۔ انسان کو، جیسے میں حج کے سفر میں تھا تو وہاں ایک دوسرے مکتبہ فکر کے ایک عالم بیان کر رہے، تو ایک صاحب کہنے لگے دیکھو ان کی آواز میں نحوست کتنی ہے۔ میں نے کہا توبہ کرو یا اللہ سے معافی مانگو، شیطان کو بھی کنکر مار کے آ رہے ہو، پھر بھی شیطان کی چنگل میں ہو۔ بھی کیا مطلب ہے؟ آپ کو مناسبت نہیں ہے، ہمیں مناسبت نہیں ہے، ہم اس لیے نہیں بیٹھ رہے۔ ایسا نہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں، یہ وہ دوسرے مکتبہ فکر کے ہیں تو اس وجہ سے ہم ان کو نہیں، یہ بات بالکل غیر مناسب اور غلط ہے، اور اس طرح کی آیات فٹ کی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ کوئی جو شخص دین کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، جو شخص دینی، گاؤں شہروں میں تو چلو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اتنا نہیں سوچتے، لیکن گاؤں دیہاتوں میں ایسا کثرت سے ہوتا ہے، یہ تم میرے شیخ کا بیان نہیں سنتے، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔ تم یہ دیکھو یہاں پہ ہم بیان لگائیں گے، سب لوگوں نے بیٹھنا ہے، سب لوگوں کی شرکت ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے سب لوگوں کی شرکت؟ ہو سکتا ہے اس کی مناسبت نہ ہو، خاص طور پہ اداروں کے اندر ایسا ہوتا ہے، جی ہم والنٹیئرلی کسی کو بلا رہے ہیں، سب لوگوں کی شرکت ضروری ہے، حاضری لگائیں گے، تو لڑکے کیا کرتے ہیں وہ تو ہم امپریشن دے کے نکل جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ وہ دھوکہ دینے پہ آپ نے ان کو مجبور کیا، دین کی بات سنو، لازمی سنو، ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دفاتر کے اندر کوئی کٹر قسم کا آدمی آ گیا تو وہ زبردستی اپنے ماتحتوں کو بیان سنوانے کی کوشش کرتا ہے، گشت پہ زبردستی لے کے جاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے جانے کو برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اور اس طرح کی آیات دکھا کر، بتا کر، سنا کر ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ تم لازمی میں، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ آیات سے اعراض کرنے والے کو برا کہا ہے، آیات سنانے والے سے اعراض کرنے کو برا نہیں کہا۔ بات سننا ضروری ہے، اس کے لیے سامنے والے کا پیغمبر ہونا ضروری ہے۔ ہر بندے کی بات ہر بندے کے ذمہ سننا ضروری نہیں ہے۔ جی فلاں جو ہے وہ ایسا ہے ویسے میں اس کی بات نہیں سنتا، ٹھیک ہے آپ بالکل بات نہ سنیں، لیکن آپ آیات کا انکار نہیں کر سکتے، اور عام طور پہ کوئی کر بھی نہیں رہا ہوتا۔ یہاں پر اتنا سمجھ لیں، آیت کے اندر جو حکم ہے اس کو حکم کے حد تک رکھا جائے، اس کو حکم کے حد تک رکھا جائے۔ ایک بھائی دیندار ہوا، ایک بچہ دیندار ہوا، وہ کیا کرے گا؟ گھر میں اتنا بڑا اسپیکر لگا لے گا اور اسپیکر آپ کے بیان چلا دے گا، سب سنو۔ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے، جہالت در جہالت ہے۔ چنانچہ 1966 میں جب افغانستان پر طالبان کی حکومت آئی تو طالبان نے داڑھی رکھنے کو لازمی قرار دے دیا، اور جو داڑھی کٹائے گا اس کے اوپر جرمانہ رکھا گیا۔ چنانچہ اب داڑھی کٹانے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے، لیکن داڑھی کی توہین کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک بڑی تعداد نے افغانستان سے روس ہجرت کی، اور وہاں جا کر انہوں نے اپنی داڑھیوں کو کاٹا اور اس کے اوپر پیشاب کیا۔ کیا ہوا؟ پہلے مسلمان تھے، اب اسلام سے بھی نکل گئے کہ ایک ایسی سختی جو دین میں نہیں ہے آپ اس کو نہیں کر سکتے۔
آپ اس کو نافذ نہیں کر سکتے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پہ کسی نے کہا کہ اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے، فرمایا پہلے تو ہم حکومت نہیں لیں گے. وجہ ہے کہ حکومت منظم قوم پہ کی جاتی ہے، غیر منظم قوم پہ حکومت نہیں کی جاتی. لیکن اگر کوئی حکومت والا ہم سے پوچھتا ہے تو ہم اس کو بتائیں گے کہ پہلے 10 سال اسلام نافذ نہیں کرنا ورنہ آدھی آبادی مرتد ہو جائے گی. پہلے 10 سال اسلام نافذ نہیں کرنا، 10 سال تک تربیت کرنا اس قوم کی، اس کو منظم کرنا اور منظم کرنے کے بعد ان پر اسلام نافذ کرنا. تو ایسے ہمارے معاشرے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں. ایک آدمی نیا دین پہ جڑتا ہے، جوشیلا ہوتا ہے اور جوش کے اندر وہ ایسی بڑی بڑی بلنڈر کر جاتا ہے جس سے دین کا نقصان، اس کا تھوڑی نقصان ہوتا ہے. تو وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، جو تکبر کرتے ہوئے اعراض کرتا ہے اور مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کی، مجھے کوئی ضرورت نہیں اللہ کی رہنمائی کی، یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے تمہیں میری رہنمائی کی ضرورت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں بہت وسعت ہے اور ان آیات میں بہت وسعت ہے. بہت سے لوگ ان آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں جس سے سامنے والے کے دین کا نقصان ہو جاتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک نوجوان ان کے ساتھ جڑ رہا تھا اور بڑے وقت سے جڑ رہا تھا. بیان میں آتا تو حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ میاں کسی نے کہا کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کو داڑھی کا نہیں کہتے، یا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ جرم کر رہے ہیں. تو حضرت نے ایک دفعہ کہہ دیا تو اس نے آنا چھوڑ دیا، آنا بند کر دیا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنا روتے تھے، فرماتے تھے مرتے دم تک مجھے اس کی تکلیف رہے گی کہ میں نے کچے توے پہ روٹی ڈال دی، توا بھی ٹوٹ گیا اور روٹی بھی ٹوٹ گئی. یہ ہے کہ پہلے تربیت ضروری ہے. ہم لوگ دین کو مسلط کرتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر لگا دو، ان کے کان میں آواز تو پڑے نہیں. یہ بات بچگانہ ہے اور ان آیات کا غلط استعمال کرتے ہیں. یہ لوگ اللہ کا قرآن نہیں سنتے. دیکھو مسجد میں نہیں آتے ہیں، ہمیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ہمارے آپس کے جھگڑوں کی اکثر وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ ہم دوسروں سے وہ سوال پوچھتے ہیں جو اللہ نے ہم سے پوچھنے ہوتے ہیں. ہم ان کے خدا بن کے ان سے سوالات پوچھ رہے ہو. بھائی تم مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ ہمارا کوئی حق نہیں بنتا کسی سے پوچھنے کا. نہ ہم حاکم ہے، اس کا ابا پوچھے، اس کی اماں پوچھے، اس کا بھائی پوچھے، جو اس کا بڑا ہے، جو ذمہ دار وہ پوچھے. دوسرے کا کوئی حق نہیں ہے. اس ہاں کوئی بے تکلف دوست ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو واللہ مستقبرن سے قرآن سے اعراض کرنا، کسی شخصیت یعنی قرآن سنانے والے سے اعراض کرنا یہ مقصود نہیں. تعلم یسمعھا. ہاں اس کے بعد آگے ہے کہ قرآن کا سننا سمجھنا ضروری ہے ہدایت کو پانے کے لیے. تعلم یسمعھا، جس کے اندر قرآن سننے کی طاقت ہی نہیں ہے. میں قرآن کی بات کروں، کسی شخص سے قرآن سننے کی بات نہیں کروں. کأن فی اذنیہ وقرا، جیسے کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگے ہیں کہ وہ قرآن تو سنا کرتے تھے چھپ کے بھی، لیکن نصیحت سننے کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو عذاب کی. کیا مطلب خوشخبری سنا دو؟ ایک آدمی اپنے بچے سے بہت پیار کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے کوئی حکمت کی وجہ سے ایسا ہوا کہ اس کے بچے کا انتقال ہو گیا. تو ڈاکٹر آتا ہے کہتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم آپ کے بچے کی جان نہیں بچا سکے. اس سے اس بندے پہ غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد سٹیبل ہو جاتا ہے. لیکن ایک بندے کے پاس خوشی کے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو آپ کا بچہ مر گیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامنے والے کے دل پہ وہ اثر پڑتا ہے جو کہ انتہائی برا ہوتا ہے، انتہائی نفرت انگیز قسم کا برا اثر پڑتا ہے. چنانچہ یہ ایک تو بچے کے مرنے کی اذیت، ایک سامنے والے کے لہجے کی اذیت. تو فبشرہ بعذاب علیم، ایسے لوگوں سے اللہ رب العزت اتنی نفرت فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں ان کو فبشرہ مبارک ہو، وہ تمہیں عذاب میں جھونکا جائے گا، تمہیں عذاب میں جھونکا جائے گا. ایسی بات دشمنی کے طور پر کہی جاتی ہے. یعنی جو لوگ قرآن سے ایسے اعراض کرتے ہیں، جو لوگ نصیحت سے ایسے اعراض کرتے ہیں، اللہ فبشرہ میری دشمنی ہے ایک طریقے سے. یہ دلالتاً محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے غصے کا اظہار فرما رہے ایسے لوگوں کے اوپر. ہاں
اللہ رب العزت جو غصہ فرماتے وہ ہمارے غصے کی طرح نہیں ہوتا کہ ہمیں کسی بندے پہ رک جاؤ تھوڑا سا بھی میں اسٹیبل ہو جاؤں پھر پانی لاؤ اس کے بعد پھر دوسرے بندے سے بات کرتے یہ بہت زیادہ غصہ آیا ہوا ہے. اللہ رب العزت فوراً کہ اللہ رب العزت کا غصہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بندے کے اعمال کی وجہ سے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. خالدین فی ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ کیسے رہیں گے؟ مولانا رومی نے ایک حکایت لکھی ہے مثالی حکایت یعنی اس کو مثال کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ پوری زمین کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور اس کے بعد ایک پرندہ آئے ایک دانہ اٹھا کے لے گیا. 500 سال کے بعد دوبارہ آیا ایک دانہ اٹھا کے, پھر 500 سال کے بعد آیا ایک دانہ اٹھا کے, پھر 500 سال کے بعد آیا ایک دانہ اٹھا کے, یوں لے کے چلا گیا. ساری زمین کے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن وہاں کی زندگی ختم نہیں ہوگی. خالدین ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ العزیز الحکیم وہ غالب ہے حکمت والا. اللہ سمجھنے کے